ایک اچھا جانور لے کر گھر آ گئے، ایک بہت بڑا مسئلہ گھر میں ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر سال جب ہم یہ پوسٹ لگاتے ہیں تو بے شمار لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آتی ہیں، کیونکہ اتنی گالیاں پڑتی ہیں ہم لوگوں کو اور اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے کون سے یہ لوگ ہیں، کس قسم کی فقہ یہ بدنام کر رہے ہیں، ان کو رپورٹ کیا جائے، یہ کون سے مسئلے جو ہے بتائے جا رہے ہیں۔ وہ ایک حلال گوشت جانور جو بھی ہوتے ہیں جیسے بکرے، گائے، اونٹ وغیرہ، ان سب کا پیشاب و پیخانہ پاک ہوتا ہے۔ یہ جسم پہ یا ہمارے جوتوں پہ یا کہیں لگ جائے تو ان کو پاک کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا گھر میں ظاہر بندے ہوتے ہیں، ان کے فضلات جسم کے گر رہے ہوتے ہیں، مثلا گھر میں اندر داخل ہوتے وقت اس میں ہمارا پاؤں پڑ گیا، اس کو لے کے ہم اندر آ گئے، اب اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے گھر کو پاک کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ نجس پاؤں اندر آ گئے۔ تو یہ ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے اچھا اس میں ایک لوگوں کا ایک طبقہ اور بھی ہے، وہ تنزیہ ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر پاک ہے تو پھر آپ اس کا مطلب کھا بھی سکتے ہیں اس کو، تو ہم فرماتے ہیں نہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہر پاک چیز کھائی کب جا سکتی؟ مثلا مٹی جو ہے وہ پاک ہے، کیا مٹی آپ کھا سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں پاک ہیں لیکن وہ کھائی نہیں جا سکتی ہیں، یعنی کھانا حرام ہے ان کا۔ تو اسی طریقے سے بہرحال کھانے والا مسئلہ نہیں، لیکن جسم کے اوپر لگ جائے تو نجاست، تو کہتے ہیں اچھا پھر آپ کے جسم پہ لگاؤ تو کیا آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جب پاک ہے تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، کرائیت ہے، یہ جو ہمارے جسم پہ مثلا گریس اور اس طرح کی چیزیں لگے ہوں تو ہم کب اس میں نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، صاف ستھرا لباس استحباب ہے، اس لحاظ سے ہم اپنے جسم کو اور لباس کو پاک صاف کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن اس میں پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اب آیت اللہ سیستانی لوگ کہتے ہیں اچھا کیا حوالہ ہے اس کا؟ تو آقا سیستانی کی آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں وہ خود فرماتے ہیں حلال گوشت جانور کا پیشاب و پاخانہ پاک ہے، اور تمام پرندوں خواہ وہ حرام گوشت ہی کیوں نہ ہو ان کا پیشاب و پاخانہ نجس نہیں ہے۔ یعنی کوا ہے، چیل ہے، مثلا مساجد کے اندر یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے کہ کوا اور چیل گزرتے ہوئے مسجد کے صحن میں بیٹ کرتے ہوئے چلے گئے، سوائے امام خمینی کے، وہ فرماتے تھے حرام گوشت حیوانات کا جو فضلات ہیں وہ نجس ہیں، خون بھی نجس ہے۔ ایک دفعہ شاید کوا یا کوئی مسجد میں کسی جگہ آ گیا تھا تو پنکھوں سے ٹکرا کے، اور وہ ظاہر ہے اس کے خون کے چھینٹے، اور تو صرف امام خمینی کے جو مقلد ہیں ان کے لیے واجب تھا کہ وہ، کیونکہ کوا حرام گوشت جانور ہے تو اس کے خون کے چھینٹے بھی نجس ہیں تو ان کو پاک کرنا واجب تھا۔ لیکن مثلا کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کا پیشاب و پاخانہ بھی جو ہے وہ پاک ہے، اور ان کا خون بھی جو اگر لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن آغا سیستانی یا آغا رہبر وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پرندے خواہ حرام گوشتی کیوں نہ ہو، پرندے ہوں، ان کا پیشاب و پاخانہ نجس نہیں۔ تو بہرحال یہ اگر کسی جگہ اگر لگ بھی جائے کپڑوں پہ، جسم پہ، تو اس سے کوئی مثلا بیٹ ہمارے جسم پہ لگ گئی آ کر، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، خون بھی، وہ اس میں پھر خون کا بھی ایک مسئلہ ایک اور آئے گا، ذبح کرتے وقت جو خون معمولاً جتنا جسم سے نکلتا ہے وہ نجس ہے، اس کے علاوہ جسم میں رہ جانے والا خون پاک ہے، لیکن خون غیر جہندہ رکھنے والے جو ہیں، جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے، ان کا خون بھی پاک ہے۔ مثلا مچھر ہے، مکھی ہے، ان کو اگر آپ ذبح کریں، ذبح تو خیر کیا کیسے کریں گے ان کو، لیکن بہرحال ان کے جسم سے جو نکلنے والا خون ہے وہ خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے۔ چھپکلی ہے، اس کا خون بھی اچھل کر نہیں نکلتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک مسئلہ اس میں آتا ہے۔ خیر یہ تو ابھی یعنی ہم ان لوگوں کو بتانے جو کہتے ہیں بھائی کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ عروہ کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں، توضیح المسائل وغیرہ کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی بھی یہ فرماتے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ تمام حرام گوشت جانوروں کا اور پرندوں کا پیشاب و پاخانہ نجیس ہے، حرام گوشت جانور۔ کیا حلال گوشت جانور مثلا گائے، بھیڑ، بکری یا مرغی کا پیشاب و پاخانہ بھی نجس ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمام حلال گوشت جانوروں کا اور تمام پرندوں کا خواہ حرام گوشت ہی کیوں نہ ہو، پیشاب و پاخانہ پاک ہے، یعنی خود آیت اللہ خامنہئی کے فتوے میں بھی پاک ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی اب تو خیر تقلید کو نہ ماننے والوں کی بڑی اکثریت ہو گئی، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں حدیث معصوم بتائیے کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ امام اس کا، تو کتنی ہی روایات، اجماع ہے اس کے اوپر تمام علماء کا، کتنی روایات ایسی ہیں جس میں خود ائمہ معصومین نے بات فرمائی کہ ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کے جسم سے جو بھی یہ نجاستیں یعنی جو بھی نکلتی ہیں، اخراج ہوتی ہیں، فضلات وغیرہ، وہ سب کے سب پاک ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی زرارہ کی صحیح روایات ہیں،
کہ امام نے کہا کہ اس کو کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. قرب الاسناد میں ابو البختری کی جو روایت پانچویں اور چھٹے امام سے جو مروی ہے، جو کہ ان دونوں نے، پانچویں اور چھٹے نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے اگر جسم پہ لگ بھی جائے، کہ جس کا گوشت کھانا جو ہے وہ حلال ہے. اسی طریقے سے مثلاً چھٹے امام سے ایک روایت ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے جسم کے ان فضلات کو ان کے پاک قرار دیے جو حلال گوشت جانور ہے. حرام گوشت جانوروں کو تو ایک ذرہ بھی اگر جسم کے اوپر لگ جائے تو وہ نجس ہوتا ہے، لیکن پرندے چاہے وہ حرام گوشتی کیوں نہ ہو، اور عام جو حلال گوشت جانور ہیں، مرغی، مچھلی اور بھیڑ بکری، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ، ان سب کا پیشاب و پخانہ جو ہے وہ پاک ہے. اچھا یہ والا اعتراض جب آپ کبھی ہو تو اہل سنت کی طرف سے بھی آپ پر آنے لگتا ہے. کبھی بہت سے لوگ ہمارے پوسٹ کے نیچے اہل سنت بھی آ جاتے ہیں، وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں. تو ان کو بھی یہ کہ خود ان کے فتاوی ستاریہ میں ہے کہ اہل سنت کے نزدیک بھی حلال گوشت جو جانور ہیں ان کا پیشاب و پخانہ پاک ہے. جس کپڑے پر بھی لگا ہو اس سے نماز پڑھنی بھی درست ہے، اور ادویات کا بھی استعمال جو ہے وہ درست ہے. اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد تھے، ان کا بھی فتویٰ ہدایہ کے اندر موجود ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب و پخانہ، ان کا پیشاب بھی پاک ہے. اور فتاوی اہل حدیث جو ہیں اس میں ہے کہ معقول اللحم، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے گائے، بکری وغیرہ، ان کا گوبر، پیشاب تک بھی پاک ہے اور حلال ہے، یعنی جسم پہ لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو ان کو بھی آپ ریفرنس کے طور پر بتا سکتے ہیں بھئی آپ کی فقہوں کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ والا مسئلہ. بہت سے کچھ منع بھی کرتے ہیں ان کے ہاں، لیکن بہرحال یہ فتوے بھی اس طرح سے ہیں. تو یہ اس وجہ سے کہ ممکن ہے آپ کو بہت سے تقلید کرنے والے آپ پر اعتراض کریں، تو ان کے بھی حوالے آپ کو مراجع کے میں نے بتا دی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ تقلید کے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث چاہیے، وہ حدیثیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اہل سنت بھی اگر اعتراض کریں تو ان کو بھی آپ حوالوں کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ تو آپ کی فقہ میں بھی پایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ والا ایک مسئلہ ہوتا ہے.